حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا اور پیدائش کے وقت شیطان کا ان کے جسم میں داخل ہونے کا واقعہ۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو فرشتوں کے ہمراہ بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیطان خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا۔ جنات آگ کے بنے ہوئے تھے، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا تھا۔ اس بات سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ ابلیس زمین و آسمان میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے بعد خود کو سمجھتا تھا۔ اللہ کو اس کا یہ غرور پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نائب ہو۔ فرشتے زمین پر جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ حضرت آدم کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے بنایا گیا۔ اس مٹی کو لینے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا گیا۔ زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ آپ مجھ میں کچھ مٹی اٹھا کر کم کریں یا مجھے عیب دار کریں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کروں۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روئے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا لی اور اس کو ملا لیا، اور یہ مٹی سفید، سیاہ اور سرخ رنگ کی تھی۔ اسی وجہ سے بنی آدم مختلف رنگوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مٹی کو لے کر اوپر گئے، پانی کے ساتھ اس کو گوندا حتیٰ کہ وہ لیس دار چپکتی مٹی بن گئی۔ اس گارے کو بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ سڑا ہوا گارا بن گیا تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں شکل و صورت بنائی اور اس ڈھانچے کو بغیر روح کے 40 سال تک پڑے رہنے دیا، یہاں تک کہ وہ ٹھکری کی طرح آواز دینے لگا۔ ابلیس اور دوسرے فرشتے اس ڈھانچے کے پاس سے گزرتے اور اسے دیکھتے تھے۔ ابلیس ایک دن اس ڈھانچے کے منہ میں سے داخل ہوا اور پیچھے کے مقام سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، بے شک تمہارا رب بے نیاز ہے اور یہ تو اندر سے خالی ہے۔ اگر میں اس پہ مسلط ہو گیا تو میں ہی اس کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں آگ کا بنا ہوں، میں مٹی سے بنے انسان کو سجدہ کیوں کروں؟